السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ صدر انجمن، حکام صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انعامی مسابقہ میں جس عنوان کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی کے پر نظر ڈال کر مستقبل کے تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم نہ سستی کرو اور نہ غم کرو اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے ہزاروں وقات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ سامعین کرام، ماضی کی تاریخ ہمارے سامنے ہے جو جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ ایمانی کی مضبوطی سے ہوئی، ورنہ اگر دیکھا جائے کامیابی ہوتی تو صرف کفار مکہ کو ہوتی۔ حضرات، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کا سکون و چین چھین گیا، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی شرکیہ نعرہ کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار بولنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار بولنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہمارے مدارس و مکاتب اور مساجد میں بچوں کو کہنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان میں مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر ہیں، پہلے ان کو ختم کیا جائے، اور اس کی آسان صورتیں نکالی گئی ہے کہ مسلمانوں کے مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے، اور اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جیسا کہ ابھی وقف بورڈ کا معاملہ التوا میں ہے، اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مدارس و مکاتب اور مساجد پر کسی طرح کے آنچ نہ آنے دیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے کبھی سر کو جھکا سکتے نہیں۔ سامعین اکرام، اگر دیکھا جائے تو جنگ آزادی میں یہ فرقہ پرست طاقتیں اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتی تھی، لیکن ہمارے علماء اکرام نے اپنی زمین و جائیداد کی پرواہ نہ کی لیکن اپنا خون کی نالیاں بہا دی۔ آپ حضرات مجھے بتائیے، کیا ہمارے علماء اکرام نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اس لیے قربانی دی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کو زنجیروں
ظلموں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے، لیکن آج پھر حکومت ہند فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے غفلت کی چادر چاک کر عقل و ہوش کی جرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے تقدیر کو سنوار لو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالات نہ بدل لے۔ اس آیت کے مفہوم میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کے حالات نہیں بدلے، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالات بدلنے کا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے اسلام کی نصر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔